کامنی کے بیاہ کو ابھی 1 سال بھی نہ ہوا تھا کہ اس کا پتی دل کے عارضے کی وجہ سے مر گیا اور اپنی ساری جائیداد اس کے لیے چھوڑ گیا۔ کامنی کو بہت صدمہ پہنچا، اس لیے کہ وہ جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کی ماں عرصہ ہوا اس کے باپ کو داغ مفارقت دے گئی تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو کامنی اس کے پاس جا کر خوب روتی تاکہ اسے دم دلاسا ملے، لیکن اسے مجبوراً اپنے باپ کے پاس جانا پڑا جو کاٹھیا وار میں بہت بڑا کاروباری آدمی تھا۔ جب وہ اپنے پرانے گھر میں داخل ہوئی تو سیٹھ گھنشیام داس باہر برآمدے میں ٹہل رہے تھے، غالباً اپنے کاروبار کے متعلق سوچ رہے تھے۔ جب کامنی ان کے پاس آئی تو وہ حیران ہو کر رہ گئے۔ کامنی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ اپنے پتا سے لپٹ گئی اور زار و قطار رونے لگی۔ سیٹھ گھنشیام داس نے اس کو پچکارا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ کامنی نے کوئی جواب نہ دیا اور روتی رہی۔ سیٹھ جی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیا ہے۔ انہوں نے صرف ایک ہی چیز کے متعلق سوچا کہ شاید میری بیٹی کے پتی نے اس سے کوئی زیادتی کی ہے جس کے باعث اس کو بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس سے پوچھا، کیوں بیٹی، کیا رنچھوڑ نے کوئی ایسی ویسی بات کی ہے؟ اس پر کامنی اور بھی زیادہ رونے لگی۔ سیٹھ گھنشیام داس نے بہت پوچھا مگر کامنی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر تنگ آ گئے اور جھنجلا کر کہا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تم نے میرا آدھا گھنٹہ خراب کر دیا ہے، بولو کیا بات ہے؟ کامنی نے اپنے آنسو بھری آنکھوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا، ان کا دیہانت ہو گیا ہے۔ سیٹھ گھنشیام نے اپنی دھوتی کا لانگ درست کیا اور پوچھا، کس کا؟ کامنی نے ساڑی کے پلو سے آنسو خشک کیے، وہی جن سے آپ نے میرا وواہ کیا تھا۔ سیٹھ گھنشیام سکتے میں آ گئے۔ کب؟ پرسوں۔ تم نے مجھے اطلاع بھی نہ دی۔ کامنی نے کہا، میں نے آپ کو تار دیا تھا، کیا ملا نہیں آپ کو؟ اس کے باپ نے تھوڑی دیر سوچا، کل تار تو کافی آئے تھے مگر مجھے اتنی فرصت نہیں تھی کہ انہیں دیکھ سکوں۔ اب دیکھتا ہوں، شاید ان تاروں میں تمہارا تار بھی ہو۔ کامنی 2 دن تک اپنے باپ کے پاس رہی، اس کے بعد واپس بمبئی چلی آئی اور اپنے شوہر کی جائیداد اپنے نام منتقل کروانے میں مشغول ہو گئی۔ رنچھوڑ کا صرف ایک بھائی تھا مگر اس کا جائیداد پر کوئی حق نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اپنا حصہ وصول کر چکا تھا۔ کامنی جب اس کام سے فارغ ہو گئی تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ کاٹھیا وار گجرات میں 10 مکان، احمد آباد میں 5، بمبئی میں 7، ان کا کرایہ ہر ماہ اسے مل جاتا جو 5000 کے قریب ہوتا۔ یہ سب روپے وہ اپنے منیم کے ذریعے وصول کرتی اور بینک میں جمع کرا دیتی۔ 1 برس کے اندر اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ جمع ہو گئے، اس لیے کہ اس کے شوہر نے بھی کافی جائیداد چھوڑی تھی۔ وہ اب بڑی مالدار عورت تھی۔ دولت کے نشے نے اس کے سارے غم دور کر دیے تھے، لیکن اس کو کسی ساتھی کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ رات کو اکثر اسے نیند نہ آتی۔ گھر میں 4 نوکر تھے جو اس کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتے۔ ہر قسم کی آسائش میسر تھی، لیکن وہ اپنی زندگی میں خلا محسوس کرتی تھی۔ جیسے موٹر کا ٹائر تو ہے ثابت و سالم، مگر اس میں ہوا کم ہے، پچک پچک جاتا ہے۔ ایک روز وہ بڑی افسردہ حالت میں باہر برآمدے میں لٹکے ہوئے پنگھوڑے پر بیٹھی تھی کہ اس کا منیم آیا۔ کامنی اسے صرف منیم جی کہتی تھی۔ وہ عام منیموں جیسا بڈھا اور جھڑوس نہیں تھا۔ اس کی عمر یہی 30 برس کے قریب ہوگی۔ صاف ستھرا، دھوتی بڑے سلیقے سے باندھتا تھا، خوش شکل اور تندرست و توانا تھا۔ پہلی مرتبہ کامنی نے اسے غور سے دیکھا اور جھولا جھولتے ہوئے اس کے پرنام کا جواب دیا، اور اس نے پوچھا، کیوں منیم جی، آپ کیسے آئے؟ منیم نے اپنا بستہ جو اس کے بغل میں تھا نکالا۔ کھولنے ہی والا تھا کہ کامنی نے اس سے کہا، رہنے دیجئے حساب کتاب، چلیے چائے پئیں۔ دونوں اندر چلے گئے۔ چائے تیار تھی، گجراتی انداز کی۔ منیم کچھ جھیپا، اس لیے کہ وہ اس کا ملازم تھا اور 200 روپے ماہوار لیتا تھا۔ چائے کے ساتھ نمکین بسکٹ، کھاری سینگ، نمک لگی ہوئی مونگ پھلی اور کچھ اسی قسم کی 3-4 چیزیں اور تھیں۔
کامنی غور سے منیم کو دیکھ رہی تھی، جو پہلی مرتبہ اس نوازش سے دوچار ہوا تھا۔ کامنی نے چائے کا ایک گھونٹ پی کر اس سے پوچھا، منیم جی، آپ کا نام کیا ہے؟ نوجوان منیم کے ہاتھ سے بسکٹ گر کر چائے کی پیالی میں ڈبکیاں لگانے لگا۔ جی میرا نام رنچھوڑ داس ہے۔ کامنی کے ہاتھ سے چائے کی پیالی گرتے گرتے بچی۔ رنچھوڑ داس؟ جی ہاں، یہ تو میرے سورگ باشی پتی کا نام ہے، منیم نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، اگر آپ کہیں تو میں اپنا نام بدل لوں گا۔ کامنی نے ایک بار پھر منیم کو غور سے دیکھا۔ نہیں، یہ نام مجھے پسند ہے۔ چائے کا سلسلہ ختم ہوا تو منیم نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ ایک بلڈنگ 5 منزلہ بنانے کا ٹھیکہ انہیں مل سکتا تھا۔ اس نے کامنی سے کہا کہ اس سودے میں کم از کم 50,000 روپے بلکہ اس سے زیادہ بچ جائیں گے۔ کامنی کے پاس کافی دولت موجود تھی، اس کو کسی قسم کا لالچ نہیں تھا، لیکن منیم کے مشورے کو وہ نہ ٹال سکی۔ اس نے کہا، ہاں منیم جی، میں یہ ٹھیکہ لینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں۔ منیم کی باچھیں کھل گئیں۔ بھائی جی، ٹھیکہ کیا ہے، بس سونا ہی سونا ہے، سونا ہو یا لوہا۔ آپ کو روپیہ کتنا چاہیے؟ 10,000۔ کل 10,000؟ جی نہیں، یہ تو پوکٹ میں جائے گا، میرا مطلب ہے کہ رشوت میں۔ جب ٹھیکہ مل جائے گا تو ہم اسے کسی اور کے حوالے کر دیں گے اور اپنے پیسے کھڑے کر لیں گے۔ کامنی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ ٹھیکہ مل جائے گا تو آپ اسے کسی دوسرے آدمی کے حوالے کیوں کر دیں گے؟ منیم ہنسا۔ بھائی جی، یہ دنیا اسی طرح چلتی ہے، ہم محنت کیوں کریں؟ 10,000 دیں گے، یہ کیا کم ہے؟ اور سالہ جس کو ہم دیں گے ہزاروں کمائے گا۔ کامنی کے دماغ میں روپے پیسے نہیں تھے، وہ بار بار منیم کو دیکھ رہی تھی۔ منیم کو بھی اس کا علم تھا کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لے رہی ہے۔ تھوڑی دیر ٹھیکے کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی، لیکن بالکل ٹھوس اور بے کیف۔ اچانک منیم نے کامنی کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے کمرے میں لے گیا۔ منیم اور کامنی دیر تک اس کمرے میں رہے۔ منیم اپنی دھوتی کا لانگ ٹھیک کرتے ہوئے باہر نکلا، بیڑی سلگا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں زرد روح کامنی آئی اور اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ منیم نے اس سے کہا، بھائی جی، تو وہ 10,000 کا چیک لکھ دیجئے۔ کامنی اٹھی، اپنی ساڑھی کے پلو میں اڑسے ہوئے چابیوں کے چھلے کو نکالا، الماری کھول کر چیک بک نکالی اور 10,000 روپے کا چیک کاٹ کر منیم کو دے دیا۔ منیم نے یہ چیک اپنی واسکٹ میں رکھا اور کامنی سے کہا، اچھا تو میں چلتا ہوں، کل کام ہو جائے گا۔ دوسرے روز کام ہو گیا، ٹھیکہ مل گیا، اب اس کو ٹھکانے لگانے کا کام باقی رہ گیا تھا۔ منیم کامنی بائی کے پاس آیا، دونوں کچھ دیر دوسرے کمرے میں رہے۔ اس دوران میں سب باتیں ہو گئیں۔ اب یہ مرحلہ باقی رہ گیا کہ ٹھیکہ کس کے نام فروخت کیا جائے۔ کوئی ایسی پارٹی ہونی چاہیے کہ جو یک مشت روپیہ ادا کر دے۔ منیم ہوشیار آدمی تھا، اس نے کافی دوڑ دھوپ کی، آخر ایک پارٹی ڈھونڈ نکالی جس نے 2 لاکھ روپیہ یک مشت ادا کر دیا اور بلڈنگ کا کام شروع ہو گیا۔ منیم نے جب 2 لاکھ روپے کامنی کو دیے تو اسے کوئی خاص خوشی نہ ہوئی، البتہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئی، جہاں وہ دیر تک زیر تعمیر بلڈنگ کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ بلڈنگ کا کام دن رات جاری تھا، 500 مزدور کام کر رہے تھے، 5 منزلہ عمارت بن رہی تھی۔ ادھر کامنی اور اس کا منیم دوسرے کمرے میں کئی منزلیں طے کر چکے تھے۔ منیم بہت خوش تھا کہ اس نے بہت اچھا سودا کیا۔ 2 لاکھ روپے بغیر کسی محنت کے وصول ہو گئے، لیکن جس پارٹی نے یہ ٹھیکہ خریدا تھا اس کو اپنی دانست کے مطابق خسارہ ہی خسارہ نظر آ رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اسے زیادہ منافع کی امید نہیں تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا، بلڈنگ 5 منزل تک پہنچ گئی۔ 500 مزدور دن رات عمارت سازی میں مصروف تھے۔ رات کو گیس کے لیمپ روشن کیے جاتے، سیمنٹ اور بجری کو ملا کر مشین چلتی رہتی،
مزدوروں میں مزدوروں کے علاوہ عورتیں بھی تھیں جو مردوں کے مقابلے میں بڑی تندہی سے کام کرتی تھیں۔ اپنے شیر خوار بچوں کو جو نیچے زمین پر پڑے ہوتے دودھ بھی پلاتی اور سیمنٹ بجری اٹھا کر 5ویں منزل تک بھی پہنچاتی۔ کامنی کے دوسرے کمرے میں ایک دن یہ طے ہوا کہ وہ شادی کر لیں۔ دوسرے دن صبح اخبار میں منیم نے پڑھا کہ وہ بلڈنگ جو تعمیر ہو رہی تھی ناقص مسالہ استعمال کرنے کے باعث اچانک گر گئی۔ 50 مزدور نیچے دب گئے۔ ان کی لاشیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ منیم کامنی کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ جب کامنی نے یہ خبر سنی تو اس نے منیم کو دھکا دے کر ایک طرف کر دیا، جیسے وہ ملبے کا ڈھیر ہے۔ سعادت حسن منٹو۔